السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو اطمینان اور خوشی بھی ہوگا کہ کورس اب اختتام کو پہنچ رہا ہے. ایک لیکچر اور ہے اور اس کے بعد دا کورس از اینڈنگ. تو آج انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کا 44واں لیکچر ہے. جس سبجیکٹ کو ہم کور کر رہے ہیں اور جس پہ ہم کنکلوڈ کریں گے وہ ہے نیو پبلک مینجمنٹ، جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں شروع کیا تھا. اس کی کچھ وجوہات بتائی تھیں کہ نیو پبلک مینجمنٹ کا کانسیپٹ کیسے ایمرج ہوا، اس کی ریشنل اور اس کے بیسز جو ہیں وہ کیا تھے. آج اسی کو ریفارمز کو ہم دیکھیں گے. لاسٹ لیکچر جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا وہ تھا کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں کچھ ریفارمز انٹروڈیوس کیے گئے سول سروس میں، اور وہ ریفارمز کو انٹروڈیوس کرنے کا مقصد جو تھا وہ بدلتے ہوئے حالات تھے. یعنی اکانومی کی within those countries the economy was changing, and because of that change it was essential that there should be some administrative reforms in the public sector or in the civil service. تو reforms کی بات ہم نے پہ ختم کیا تھا. آج اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلیں گے، دیکھیں گے کہ کیا ہے، کیوں ان ریفارمز کی وجوہات کیا تھیں اور ان کے بیسس کیا تھے جس کو ہم نیو پبلک مینجمنٹ جو ہے کہتے ہیں. تو آج کے لیکچر کا جو ہے اوور ویو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. آج کے لیکچر میں ہم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریفارمز کو مزید دیکھیں گے کہ ان ریفارمز کی وجوہات کیا تھیں، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ جس کو ہم مینجمنٹ کہتے ہیں یا مینیجریل پروگرام کہتے ہیں یا مینیجریل ایجنڈا جو ہے وہ اس کی کیا بیسز ہیں، وہ ایجنڈا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جس کو ہم مینجمنٹ دو چیزوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا، اس کو دو کانسیپٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے، اور تھرو آؤٹ دا کورس یہ دونوں کانسیپٹس جو ہیں اس کو ہم انٹرچینجبلی استعمال کرتے رہے. لیکن ان لاسٹ لیکچرز میں جو ہے ہم یہ اس بات کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ اگرچہ ہم انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو، لیکن اس میں جو فرق ہے وہ کیا ہے. اگرچہ آپ بنیادی طور پہ پوچھیں تو یہ لفظ جو دو ہیں، صرف اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے لیے. لیکن پھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریفارمز آ رہے ہیں یا آئے ڈیورنگ دا پیریڈز آف 80s اور 90s، ان ریفارمز کے پیچھے جو فلاسفی کہہ لیں یا جو آئیڈیاز تھے جو ان ریفارمز کی وجہ بنے، وہ یہ تھی کہ تبدیلی ایک آ رہی تھی اکانومی میں، اور رسپونڈ کرنا ضروری تھا اس چینجز جو اکانومی میں چینجز جو ہیں وہ آ رہے تھے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ریزنز فار ریفارمز کیا تھے. ریفارمز جو ڈیولپڈ کنٹریز میں سول سروس میں یا پبلک سیکٹر آپ کہہ لیجئے جو انٹروڈیوس کیے گئے، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سول سروس کی اسٹرکچر ہے یا جو پبلک سیکٹر ہے وہ جو ہے وہ مارکیٹ فورسز یا مارکیٹ چینجز کو جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا. یعنی the rigidity, and as we have talked about in our last lecture, that the structures were highly bureaucratic, hierarchical, therefore it was not responding to the market changes that were taking place. In other words, it did not have the capability to respond to the changes that were taking place in the market. So since the environment, the external environment were changing, there was need for the change in the internal structure and internal working of the public sector. So یہ وجوہات تھی ریفارم، ایک بیسک جو وجہ تھی تبدیلی لانے کی، اور تبدیلی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ وہی تبدیلی ہے، یعنی کہ میک دی پبلک سیکٹر مور responsive to the changing in the to the outside environment. اور outside environment جو ہے وہ market environment ہے جس کی بات ہو رہی ہے. یہ تو ایک براڈ مقصد تھا تبدیلی لانے کا، لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی وجوہات تھیں جو تبدیلی کی پبلک سیکٹر میں تبدیلی کی وجہ بنے. اس میں
یہ ایک چیز تھی کہ گورنمنٹ کے جو وسائل تھے، ریسورسز جو تھی وہ کم ہوتی جا رہی تھیں، اور اس میں کم ہونے کی وجہ اب آپ کوشچن کریں گے کہ کیوں ہو رہی تھیں، کیا لوگ ٹیکس نہیں پے کر رہے تھے؟ یہ بات نہیں تھی، لوگ ٹیکسز تو پے کرتے تھے، لیکن گورنمنٹ کی ایک فلسفی جو تھی وہ یہ تھی کہ دی گورنمنٹ شوڈ بی اے ویلفیئر اسٹیٹ. اور جب ہم ویلفیئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ یہ نہیں سوچتی یا اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جو وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے اس کو وہ چارج کرے. تو اور سروسز جو تھیں گورنمنٹ کی وہ بڑھتی جا رہی تھیں، یعنی لوگوں کو گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ سہولت، مختلف سہولت جو ہے ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اور ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ ہے کہ اولڈ ایج کے جو سروسز تھیں وہ بھی پرووائڈ کرنا، اور ٹرانسپورٹ میں، اینڈ دیر واز ہارڈلی اینی ایریا جس میں گورنمنٹ سروس نہیں پرووائڈ کر رہی تھی. اس کے علاوہ جو ڈیولپڈ کنٹریز میں ایک بہت اہم سروس گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے وہ ہوتا ہے ان امپلائمنٹ الاؤنس، یعنی جن لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں ان کو بھی گورنمنٹ کچھ سبسسٹنس جو ہے الاؤنس پے کرتی ہے. سو ان تمام جو بے شمار سروسز گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی تھی ڈیولپڈ کنٹریز میں، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے ایکسچیکر پہ یا گورنمنٹ کی ٹریجری پر ایک کانسٹرینٹ تھا کہ اس کے وسائل کم ہو رہے تھے اور وہ سروسز زیادہ پرووائڈ کر رہی تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان ممالک کی ڈیولپ کی، اس نے یہ سوچا کہ یہ تبدیلی لانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس چیز کو دیکھیں، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو تبدیلی وہاں پہ آ رہی تھی یہ کوئی سول سروس کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح کا پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر پریشر تھا کہ وہ کوئی تبدیلی لے کر آئیں. اب ظاہری بات ہے جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ ان کے پیچھے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہوتا ہے، اور وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اس چیز کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے شاید عوام کی یا سٹیزنز کی ہے. تو پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ تیسرا جو فیکٹر تھا اس تبدیلی کو لانے کا کہ اکانومی میں تبدیلی آ رہی تھی، اور اکانومی کی تبدیلی اور پبلک سیکٹر کی تبدیلی جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے، یعنی ان دونوں کا آپس میں ایک لنک ہے. دیئر فور اگر اکانومی چینج ہو رہی ہے تو اس میں پبلک سیکٹر میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو موڈ آف ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے، یا فلسفی جو ہے وہ اس میں جو تبدیلی آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کا ویلفیئر کا رول جو ہے وہ کم ہونا چاہیے، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو سامنے آنا چاہیے اور اس کو سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنی چاہیے. سو اکانومی میں چونکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ڈیولپڈ کنٹریز کے وہ گرو کر رہا تھا، لہٰذا اس کی بھی ایک اس کے پیچھے یہ فلسفی بھی تھی کہ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر گرو کر رہا ہے لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ سروسز پرووائڈ کرے. پھر چوتھی چیز جو اس میں تھی کہ وہ یہ تھا کہ ویلفیئر سروسز چونکہ حکومت مہیا کر رہی تھی عوام کو، تو جیسے میں نے کہا کہ اس کی سروسز کی پروویژن زیادہ تھی، اسی طرح سے اس کے جو سائز تھا، چونکہ سروسز زیادہ پرووائڈ کر رہی تھی تو گورنمنٹ کا سائز بڑھ رہا تھا. اور وہ بڑھتا ہوا سائز جو گورنمنٹ کا تھا، یعنی اس کے بے شمار ڈپارٹمنٹس اور ایجنسیز اور آرگنائزیشنز جو مختلف سروسز پرووائڈ کر رہے تھے، اٹ واز گروئنگ ایوری ڈے، اینڈ دی گروتھ ان دا سائز آف دا گورنمنٹ لیڈ ٹو انایفیشنسی ان دی گورنمنٹ فنکشننگ. سو یہ بھی ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے تبدیلی لانا بہت ضروری تھی. اور یہاں پہ یہ چیز جب ہم کہتے ہیں کہ یہ وجہ بنی تبدیلی لانے کی، تو یہ چیز ضرور ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ ریفارمز اس چیز کی طرف بھی جا رہے تھے کہ گورنمنٹ کے سائز کو چھوٹا کیا جائے، یعنی کہ جو ویلفیئر کا رول ہے گورنمنٹ کا، دیٹ واز ناؤ بینگ کویسچن. شوڈ گورنمنٹ پرووائڈ آل دیز سروسز دیٹ اٹ واز پرووائڈنگ،
or should it withdraw itself from the provision of the services and let the private sector come forward and provide these services? So various questions were being asked, and there was a challenge for the private sector, because now for the public sector, because now the public sector was really coming in competition with the private sector. And this competition, like who will take over whom in this competition, was that the government will have to reduce its size. Now, having said that the government, there were all these factors that were leading to reform and change in the public sector. What was this agenda जिसको हम managerial program जो है या management की तरफ जो government की structure है और जो government की functioning है उसको pro management या pro private sector या more like a private sector बनाने की क्या philosophy है. So this managerial program that was now really taking over the government sector was that the countries that were bringing reforms in the public sector were trying to make the public sector more managerial. And the features of managerialism were that improving human resource including performance pay. इसमें जो तब्दीली आ रही थी, इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम करते हैं वो उनकी जॉब्स जो हैं वो परमानेंट हैं. It's a kind of a lifelong employment. Once you enter the government service, once you get a job in any government organization, you will continue to work in that organization till you retire. So एक job permanence का जो idea था government sector का, उसको भी challenge किया जाने लगा. और challenge ये था कि क्या ये ज़रूरी है कि government employees को आप परमानेंट पोजीशंस दें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो इस तरह से नहीं होता. क्योंकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स करते हैं उनकी जॉब परमानेंट नेचर की नहीं होती. दे कैन, इट्स काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट ये है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे तो उनकी जो जॉब है वो कंटिन्यूटी उसमें रहेगी. लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी तो वो प्राइवेट अदारा जो है उनको on the terms and conditions settled के 1 महीने के नोटिस या 3 महीने के नोटिस पे उनको ऑर्गेनाइजेशन से फारिग कर दिया जाएगा. तो ये एक चीज़ जो है ये भी चैलेंज हो रही थी, और ये क्वेश्चन ये था कि पब्लिक सेक्टर में भी ऐसा ही होना चाहिए कि जॉब परमानेंस नहीं होनी चाहिए, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आउट करनी चाहिए जॉब्स को. तो उसमें जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया, और पहला जो क्वेश्चन था कि आप ह्यूमन रिसोर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करें. और अगर आप रिकॉल करें जो लास्ट लेक्चर में हमने बात कही थी कि देयर वाज नाउ द आइडिया ऑफ लुकिंग एट पब्लिक सेक्टर दैट देयर शुड बी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स दैट पब्लिक सेक्टर हैव टू अचीव. क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो होनी चाहिए, और फिर स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए. एंड देन having one should look at the internal structure of the organization and the external environment. So इस तमाम, अगर आप लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें, उसी को अगर बात को हम इसके पर अप्लाई करें तो फोकस ये था कि ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस को आप बेहतर बनाएं, और उनके जो जॉब्स हैं उनको आप परमानेंट ना करें, बल्कि परफॉर्मेंस जो है उसको आप एवेल्यूएट करें, उसको चेक करें और उसके मुताबिक उनको पे करें. और पेमेंट जो है दैट शुड बी इक्विवेलेंट. पेमेंट से मतलब है उनकी जो सैलरी है दैट शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्राइवेट सेक्टर. सो ह्यूमन पहली जो मैनेजरियल प्रोग्राम का जो एक एस्पेक्ट था वो ये था कि ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस को बेहतर करें. फिर जो एक नेक्स्ट जो उसमें एलिमेंट था मैनेजरियल प्रोग्राम का कि जो स्टाफ है या जो लोग काम कर रहे हैं अदारे में उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल करें, आप उनको इन्वॉल्व करें. अच्छा, ये बात क्यों कही गई? एज यू मे रिकॉल कि जब हम ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो हायरार्किकल है. अब तो हमें ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होगा
کہ ہیرارکیکل ہے اور ٹاپ ڈاؤن جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے یا کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک طرح کا ٹاپ ڈاؤن کمیونیکیشن ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب ٹاپ ڈاؤن جس کو ہم کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب کوئی فیصلہ کیا جائے تو اس میں آپ لوگ باقی سب لوگوں کو شامل کریں. اور یہاں پر جو مینیجریل پروگرام ہے اس کا یہ فوکس تھا یا ایمفیسس تھا کہ جب فیصلہ کیا جائے تو یہ ہیرارکیکل اسٹرکچر جو ہے اس کو اگنور کر کے یا یوں کہنا چاہیے کہ اسٹرکچر جو ہے وہ ہیرارکیکل نہیں ہونی چاہیے, وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیصلوں میں شامل ہو سکیں. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ اگر زیادہ لوگ کسی ڈیسیجن میں شامل ہوں گے تو وہ ایک اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے یا ان کو ایک اونرشپ ہوگی اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی, اور جو مقاصد اس فیصلے سے اچیو کرنے ہیں ان کو اچیو کرنے کی ان میں ایک اونرشپ ہوگی. پھر جو چیز اس میں تھرڈ ایسپیکٹ تھا مینیجریل پروگرام کا وہ ہے ریلیکس کنٹرولز بٹ امپوز پرفارمنس ٹارگیٹ. کنٹرول میکانزمز جو ہیں ان کو آپ ریلیکس کر دیں. اب کوشچن یہ ہے کہ کنٹرولز واٹ سارٹ آف کنٹرولز, اینی کنٹرول دیٹ اسٹائفلز اور سپریسز ہیومن کریٹیوٹی, اس طرح کے کنٹرولز کو آپ کم کر دیں. مثال کے طور پہ بہت سی آرگنائزیشنز نے ان پبلک سیکٹر آرگنائزیشن نے یو کے میں فلیکسیبل ورکنگ آورز جو ہیں وہ کر دیے. فلیکسیبل ورکنگ آورز یہ ہے کہ اف یو ہیو گوٹ 8 hours ان اے ڈے دیٹ ون ہیز ٹو ورک, تو ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ صبح 8 بجے سے 3 بجے تک آ کے کام کریں یا 9 to 5 کام کریں. ان کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ 9 to 5 9 بجے نہ آئیں, لیکن اگر آپ 10 بجے آتے ہیں, یو کم an hour late, then you'll have to work up till 6 o'clock and so on. If you come early, then you can leave early. So flexibility in working hours جو ہے وہ introduce کی گئی. Rather than having strict controls, these minor controls of punctuality were relaxed. But the focus was on the performance. کہ performance جو کام assign کیا ہے کسی بھی انڈیویجول کو وہ پورا ہونا چاہیے. پھر ہے یوز انفارمیشن ٹیکنالوجی, یعنی اب جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. یعنی جو لوگ آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے اگر ان کا کام کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں امپلائیز کے ساتھ. بہت سی یونیورسٹیز میں مثال کے طور پہ ٹیچرز جو ہیں وہ فزیکلی انہیں کلاس روم میں موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور دے کین یوز ٹیکنالوجی, دے کین ہیو دیئر لیکچر سٹنگ, ڈیلیور دا لیکچر سٹنگ ان ون پلیس, اینڈ دا ہول گروپ آف کلاس کین ویو دا لیکچر آف دا پروفیسر. سو یہ بھی ایک ایمفیسس تھا جو مینیجریل پروگرام کا ایک اہم ایسپیکٹ تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ سروس ٹو کلائنٹس. اب یہاں پر جو کانسیپٹ بڑا ضروری ہے, 2 ورڈز استعمال کیے گئے, سروس ٹو کلائنٹس. اب جو آپ دیکھیں کہ ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں کنزیومر اینڈ سٹیزن. سٹیزن اور کنزیومر میں فرق ہے, اور فرق یہ ہے کہ ایوری بڈی از اے سٹیزن, اور کنزیومر وہ ہے جو ایک پرٹیکولر کموڈٹی یا پرٹیکولر پروڈکٹ کو کنزیوم کرتا ہے. نا اس میں بڑا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں جس چیز کو ایمفیسائز کیا گیا کہ یوں سمجھا جائے کہ سروس جو ہے اس کلائنٹس کو یعنی سٹیزنس کو سروس ایفیشینٹلی پرووائڈ کرنی چاہیے, اور سٹیزنس کو کلائنٹس کی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے. کلائنٹ کا کانسیپٹ اگین جو ہے ایک پرائیویٹ کانسیپٹ ہے. صرف اس کو ذرا زیادہ پروفیشنلائز کرنے کے لیے کہا کہ وہ تمام لوگ جو کسی بھی ادارے سے کی سروس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو کلائنٹ تصور کیا جائے, اور ان کو اسی طرح سے آپ ایک رسپیکٹ دیں اور ان کو یہ ایک سروس پرووائڈ کریں. سو کلائنٹ کا کانسیپٹ جو ہے پبلک سروس میں انٹروڈیوس ہوا. پھر ہے یوزرز چارجز. یوزر چارج بہت ایک کیونکہ ایک
it is linked with the resource constraint on the government کہ گورنمنٹ جو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے وہ ریسورسز جو ہیں وہ شرنک کر رہی ہیں. لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ جو سروس پرووائڈ کی جائے گورنمنٹ اس کے لیے یوزر چارج جو ہے یعنی گورنمنٹ سٹیزن سے ایک کوئی چارجز ضرور لے, یعنی کچھ پیسے ضرور وصول کرے. اس کی مثال کچھ ڈیولپڈ کنٹریز میں اس طرح سے ہے, اور یہ کانسیپٹ کافی پاکستان میں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت اس کی اپلیکیشن اور اس کو یہ کہنا چاہیے اڈیپٹ کر کے بلکہ اڈاپٹ کیا گیا ڈائریکٹلی ہمارے جیسے ممالک میں بھی. اور وہ ہے کہ پارکس, مثال کے طور پہ پارکس جو ہیں عام طور پہ اگر پبلکلی پرووائڈیڈ پارکس ہیں تو ان پہ کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا. دس از اے فیسلٹی which the government was expected to provide. But now, since this is a facility which has costed government some amount of money, therefore government must charge on this. So آپ دیکھیں کہ بڑے شہروں میں پارکس ہیں, کچھ ایسے پارکس ہیں جو کہ ہیں پبلک پارکس, گورنمنٹ کے پرووائڈیڈ پارکس ہیں, لیکن اس میں انٹری جو ہے اس کے لیے ٹکٹ ہے, مے بی نامنل چارجز, بٹ ایسے آج سے اگر 20-25 سال پہلے دیکھا جائے تو پبلک پارکس میں انٹری کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا تھا. تو یہ یوزر چارج جو ایک فیسلٹی گورنمنٹ کی استعمال کرے گا اس کو ایک یوزر چارج پے کرنا پڑے گا, جو کہ وچ از ایکویولنٹ ٹو دا کاسٹ دیٹ دا گورنمنٹ ہیز انکرڈ ان میکنگ دیٹ فیسلٹی اویلیبل ٹو پیپل. سو یوزر چارج کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی پبلک سیکٹر میں آیا جو پہلے کبھی نہیں تھا. پھر ایک کانٹریکٹنگ آؤٹ, اور اس کی بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی کہ بہت سی سروسز گورنمنٹ کی ایسی ہیں وہ گورنمنٹ خود پرووائڈ کرتی تھی, اور اس میں جو بہت ہی ایک اہم سروس ہے وہ سیکیورٹی کی سروس ہے. اب بہت سے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی میں آپ دیکھیں کہ بے شمار پرائیویٹ سیکیورٹی سروسز اویلیبل ہیں, تو وہ کانٹریکٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اس فیسلٹی کو. Now, there are some other reasons that contribute to this managerial program or the managerial agenda. اس پہ بہت سے لوگوں نے آرگیو کیا, اور یہ میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ if one picks up a literature on the role of government, تو یہ کہ گورنمنٹ کا رول کیا ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو سروسز کیسے پرووائڈ کرنی چاہیے. there is now if one explores the literature, اس میں ایک چیز ہمارے سامنے بڑی وضاحت سے آتی ہے کہ ابھی بھی اس آئیڈیا کے اوپر لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں. ڈیوائیڈڈ اس سینس میں ہیں کہ there is a group of people who strongly believes that government should not be charging for the services that it is providing. اور اس کی ریزن جو لوگ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ آلریڈی عوام سے ٹیکسز چارج کرتی ہے, یعنی وہ ٹیکس وصول کرتی ہے, انکم ٹیکس, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز, جس کی بات ہم نے جب ہم پبلک فائنینس کی بات کر رہے تھے کی تھی, تو یہ ایک آرگیومنٹ ہے کہ اگر گورنمنٹ ٹیکسز بھی چارج کرتی ہے تو پھر کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے اس کے اوپر وہ مزید چارج کرے. اس کے اوپر جو آرگیومنٹ ہے اور جن لوگوں نے آرگیو کیا اس سبجیکٹ کے اوپر کہ رول آف دا گورنمنٹ جو ہے کس حد تک ہونا چاہیے, اس میں سے ایک آتھر جو ہے جس کا نام میسی ہے اور آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں, ہی آرگیوز دیٹ دا ریفارمز ہیو ہیڈ several other goals and these were to reduce the role and extent of the state in order to enhance the role of the private sector. اب یہاں پر ایک جو اور مزید وجہ بتائی جاتی ہے, اور میسی آرگیو کرتا ہے کہ اس میں نہ صرف یہ وجہ تھی کہ گورنمنٹ کے وہ ریونیوز جو ہیں یا ڈکلائن ہو رہے تھے اور لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ تبدیلی لانا چاہتی تھی, بٹ یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ رول آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو کم ہونا چاہیے کیونکہ وہ بہت بڑھ گیا ہے. اچھا, یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ آرگیومنٹ ہے, اور یہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ملٹی نیشنلز جو ہیں, یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ملٹی نیشنلز جن کے ہیڈ آفیسز جو ہیں وہ بڑے ممالک کے
مین کیپٹل سینٹرز میں ہیں. اینڈ دیز ملٹی نیشنلز آر ہیوج ان ٹرمز آف دی اماؤنٹ آف منی دیٹ دے کنٹرول. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ کس طرح سے ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ نہ صرف کنٹرول کرتی ہیں دی ورکنگ آف دی گورنمنٹ ان دی ڈیولپڈ کنٹریز, بٹ دے آلسو ہیو اے انفلوئنس آن دی ورکنگ آف دی ڈیولپنگ کنٹریز ایز ویل. اور یہ جو ہم ایک شرنکنگ رول آف گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں پبلک سیکٹر مینجمنٹ میں یا پبلک مینجمنٹ میں, دیر از اے اسٹرانگ لابی فرام دا پرائیویٹ سیکٹر which says that the role of the government should be reduced or the state should be reduced and the role of the private sector should be enhanced. اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جتنا زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کا رول جو ہے وہ زیادہ ہوگا, یعنی جتنی زیادہ وہ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرے گی تو اتنی زیادہ اس کی جو کنٹرول اور اس کے ریونیوز جو ہیں وہ بہت انکریز کریں گے. So there was a strong lobby and the ideas and philosophies that were influencing that the role of the state should be minimized. Behind all this were also the working of the big private companies. اس کے علاوہ اس میں جو تبدیلی آئی وہ ہے to facilitate the acquisition of entrepreneurial skills and activities. اس چیز کو انہانس کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ کا رول اگر کم کر دیا جاتا ہے تو وہ جو کم رول ہے اس کو اس طرح سے پرفارم کرنا چاہیے کہ اٹ شوڈ بیکم مور انٹرپرینیورل, اٹ شوڈ لک مور لائک اے پرائیویٹ سیکٹر. سو اسکلز اس طرح کے ان آرگنائزیشنز میں ہونے چاہیے جو کہ انٹرپرینیورل ہوں اور وچ شوڈ لک مور انٹرپرینیورل یا مینیجیریل اگر ہم اس کو کہیں تو بھی ایک ہی مطلب ہے. اس طرح کے اسکلز جو ہیں جو لوگ ان اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کے اسکلز جو ہیں وہ اس طرح کے ہونے چاہیے which is more like a private sector managerial skills. Now the other factor which also contributed, which is called the managerial program, under the managerial program, was that welfare role جو ہے گورنمنٹ کا جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ جو ایک اسٹرانگ لابی جو کہتی ہے کہ ویلفیئر رول کم ہونا چاہیے, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خیال تھا, یہ پرسیپشن تھی کہ جب گورنمنٹ ویلفیئر سروسز پرووائڈ کرتی ہے سٹیزنس کو تو اس میں پولیٹیشینس کی اور بیوروکریٹس کی کولیشن ہو جاتی ہے. کولیشن سے مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں مل کے پولیٹیشینس اور بیوروکریٹس جو ہیں یہ آپس میں مل کے ویلفیئر کا پیسہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ وہ دیر از اے کائنڈ آف اے کولوژن بٹوین دی public between the politicians and bureaucrats. Therefore یہ ویلفیئر کا جو کانسیپٹ ہے گورنمنٹ میں اس کو ختم ہونا چاہیے, اور اس طرح سے پولیٹیشینس کی اور بیوروکریٹس کی جو ایک لنک اور ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا ہے اس کو ویکن کرنا چاہیے. پھر ہے ٹو ڈی پولیٹیسائز مینی policy decisions and these should be entrusted to professional experts rather than the whim of politicians. So ایک چیز اور سامنے آتی ہے کہ یہ سمجھا جاتا تھا, یہ پرسیپشنز تھی کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ عام طور پہ بڑے جنرلسٹس ہوتے ہیں, اور جنرلسٹ یعنی ان کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی کسی ایریا میں, لہٰذا ان کو ان کی جگہ ایکسپرٹس آنے چاہیے اور وہ پالیسیز ان کو پالیسیز فارمولیٹ کرنی چاہیے, ان کو پالیسیز بنانی چاہیے جو کہ ایکسپرٹس ہیں رادر دین دی بیوروکریٹس. اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ پالیٹیشینس کی ومس پر پالیسیز بناتے ہیں. اگر آپ ریکال کریں, اور اگر اب تو تھنگز وڈ بی پریٹی کلیئر ٹو یو کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پالیٹیشینس جو ہوتے ہیں وہ براڈ پالیسی گائیڈ لائنس دیتے ہیں اور بیوروکریٹس جو ہیں وہ پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اس نیکسس کو کم کرنے کے لیے یہ چیز ایمفسائز کی جانے لگی کہ ڈی پولیٹیسائز کیا جائے. اب چیزیں بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی ہیں, لہٰذا ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے پروفیشنلز کو جو ہے یہاں پر آنا چاہیے اور وہ پالیسیز جو ہیں وہ بنائیں. اور پھر یہ تو تصور اور یہ خیال اور یہ پرسیپشن بہت پرانی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت ایفیشینٹ ہوتا ہے, لہٰذا پرائیویٹ سیکٹر میں ایک ڈسپلن ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں ایک ایفیشنسی ہے,
اور یہ ڈسپلن اور ایفیشنسی صرف پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، اسی طرح کا ڈسپلن اور ایفیشنسی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کی وہ پبلک سیکٹر میں انٹروڈیوس ہونی چاہیے. Inculcate in public sector organizations the best techniques of private sector practice in order to bring the discipline. یعنی پبلک سیکٹر میں ڈسپلن لانے کے لیے ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی ٹیکنیکس کو جو ہے انٹروڈیوس کیا جائے پبلک سیکٹر میں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو پبلک سیکٹر کی نسبت زیادہ ایفیشینٹ تصور کیا جاتا تھا. اب ان ہول آف دس آرگیومنٹ اف یو analyze it and question each of the reasons that Massey has given, and in fact he is trying to argue that the whole structure, the edifice on which the public sector was based was, number one, welfare oriented. Two, it was the politicians who were elected by the public. They were the ones who would provide guidelines, policy guidelines to the bureaucrats. But what was now being suggested that there was now this whole setup which was called now politico-bureaucratic setup has become too politicized. یعنی یہ آرگیومنٹ دی جانے لگی کہ یہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے، اور چونکہ یہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے لہٰذا یہ انیفیشینٹ ہے اور اس میں ڈسپلن نہیں ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا ڈسپلن جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جائے. اب اس میں جو ڈسپلن یا چینجز یا کس طرح کی چیزوں کو کور کیا جانے لگا کی سجیشن دی گئی، ایکسکیوز می، اس میں کس طرح کی جو چینجز جو ہیں وہ لائی جائیں اور وہ ان کی نیچر کیا ہونی چاہیے. تو ایک 7 پوائنٹ ایجنڈا آف چینج کہہ لیں یا 7 پوائنٹ مینیجیریل پروگرام جو ہے اس کو سجیسٹ کیا گیا. اس میں جو سجیشن دی ہے وہ ہوڈ سیز ہی لکس ایٹ دی نیو پبلک مینجمنٹ ایز کمپرائزنگ 7 پوائنٹس، کہ جو نیو پبلک مینجمنٹ ہے اس کے جو 7 ایسپیکٹس ہیں یا 7 پوائنٹس ہیں جو کہ اس نیو پبلک مینجمنٹ کو شو کرتے ہیں یا ڈپکٹ کرتے ہیں. ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک بات اہم ہے بتانی کہ آپ کے ذہن میں کوشچن آئے گا کہ یہ جو نیو پبلک مینجمنٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے. یعنی پبلک مینجمنٹ تو ہے لیکن واٹ از نیو اباؤٹ اٹ. the idea, the word new that is being put here before the public management is کہ this new public management is a phenomenon of the 90s, mainly 90s. 80s میں اس کی ابتدا ہوتی ہے، اسپیشلی 80s میں ہم یو کے میں صرف آپ کو بریفلی یہاں بتاؤں گی کیونکہ ہسٹری بہت طویل ہے اینڈ دس ہول ہسٹری از لنکڈ ود دی اکنامک ہسٹری. لیکن یہاں بریفلی یہ پوائنٹ ریز کرنا بہت اہم ہے کہ 80s میں جو مین تبدیلی آئی یو کے میں وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے اپنے ویلفیئر پروگرامز کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنا شروع کیا اور بہت سی پبلک سیکٹر کارپوریشنز یو کے میں پرائیویٹائز کی گئی. یعنی وہ پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹائز کا مطلب ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو گورنمنٹ پہلے چیزیں فیسلٹیز پرووائڈ کرتی تھی اس نے وہ اپنی فیسلٹیز جو تھیں پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ دیں تاکہ اب وہ اس کو ایفیشینٹلی جو ہے ان کو رن کرے اور مینیج کرے. سو یہ نیو پبلک مینجمنٹ کی جو اوریجن ہے وہ 80s سے ہوتی ہے اور 90s میں اس کا بہت زیادہ اسپریڈ ہوتا ہے. اٹ ایکسپینڈس اینڈ اٹ ایکسپینڈس ٹو کنٹریز لائک پاکستان ایز ویل. اور پاکستان میں جو ہے تبدیلی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے پاکستان میں بہت سی پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بیچا گیا. اس میں بینکنگ سیکٹر کی تھیں اور اس میں دیر آر مینی ادر. بینکنگ سیکٹر واز ون، ایگریکلچر کی تھیں، پھر فرٹیلائزر، سچ ادر کارپوریشنز ور privatized or given out to the private sector. So what is the let's see these 7 points
managerial program, and what does it say for the public sector. سب سے پہلے اس میں جو ہے hands on management. The hands on management is that in public organizations do many things, and these many things include that governments now want to know what the organizations are doing and how well they are doing those things that they are supposed to do, and who is in charge in taking responsibility for results. The primary way of achieving this is to let the managers manage, meaning that senior managers should achieve results. Now the whole focus was, and the question that was raised was, hands-on professional management. That means the question as to what is a public sector organization trying to achieve. اس کے results کیا ہیں, اس کے outcomes کیا ہوں گے, اور اس کے objectives کیا ہیں. And if you want to run the public organizations efficiently, then you should allow the managers to do what they are supposed to do. You give them objectives, you give them targets, and make them responsible for the results that they are expected to achieve. یوں کہہ لیجئے کہ جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں, اب ان کو یہ کوشچن کیا جانے لگا. پہلے اتنا اس طرح کے کوشچنز ریز نہیں کیے جاتے تھے کہ انہیں یہ کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اور جو مینیجرز اس کو رن کر رہے ہیں وہ کس طرح سے ان مقاصد کو حاصل کریں گے. سو دس واز ون ایریا which the public sector organizations now were being questioned, and they were questioned on that there is a need for hands-on professional management, a management that can achieve the goals, that can achieve the targets which are assigned to it. Now this hands-on management was also linked to what the minister who is responsible for the department, that it was linked, and it was the minister who was asked or who was questioned. Now for him, for the minister, it was important that if he was to be held responsible for the results that were to be achieved by its ministry or by its organization, then that minister should have this authority to select its own managers. جیسے کہ سلائیڈ پہ اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے, the fate of a minister should depend more on the management performance of the department. The choice of department head is obviously crucial. Political leaders increasingly choose managers with good records and who are sympathetic to the minister's goals. High-profile managers are often appointed to head departments or agencies. اب اس میں یہ کوشچن تھا کہ اگر آپ منسٹر کو رسپانسبل بناتے ہیں تو منسٹر کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے کہ وہ جو ہیڈز آف دا ایجنسیز یا ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں وہ منسٹر خود چوز کرے, یعنی ہی شوڈ بی الاؤڈ, ہی شوڈ ہیو دی اتھارٹی دیٹ ٹو پک اینڈ چوز دا بیسٹ مینیجرز دیٹ آر اویلیبل, اور وہ مینیجرز پک کرے جو اس کے منسٹر کے گولز کو سمجھتے ہیں, یعنی جو کام منسٹر کروانا چاہتا ہے اس کو وہ اس کے مینیجرز, اس ڈپارٹمنٹ کے, اس آرگنائزیشنز کے مینیجرز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں, اور وہ سمپیتھیٹک ہیں, یعنی دے آر کائنڈ ٹو دی گولز آف دا منسٹر, اینڈ they would achieve those goals which the minister has assigned to them, has given to them. So in that case, the minister would need the best of the best managers that are available in the country. یہاں پر ایک چیز آپ دیکھیں کہ چوائس, کوشچن یہ تھا کہ پہلے تو سول سروس میں جو لوگ آتے ہیں وہ کریئر سول سرونٹس ہوتے ہیں. They are appointed at one position at one point, and then they move in the hierarchy, and then they head the department or the organization. Now in this new idea of the new public management, it was said کہ جی جو کریئر سول سرونٹس ہیں اگر وہ ان ایفیشینٹ ہیں تو اس کے لیے ان کو ہٹا کے آپ اگر پرائیویٹ سیکٹر سے کسی ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری کو لانا چاہتے ہیں تو آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کو اپوائنٹمنٹ دیں. اور یہاں یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے کانسیپٹس جو ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں, بلکہ ہو رہے ہیں,
اور بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو ہیں ان کو لایا جاتا ہے اور وہ ان پرٹیکولر منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں. اور دین سم ٹائمز ایٹ ویریس کروشل پوائنٹس کے اوپر, کروشل پوائنٹس یعنی کہ امپورٹنٹ پوزیشنس کے اوپر جو بھی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل مینیجرز ہوتے ہیں وہ اپنے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اپوائنٹ کرتے ہیں, ان کو لگاتے ہیں تاکہ جس طرح ان لوگوں کو لاتے ہیں جو ان کے مقاصد کو, ان کی فلسفی کو اور وہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ ان کے آبجیکٹیوز کو اچیو کریں گے. سو سی دا ہول آئیڈیا is now becoming more and more professional. Now there is need for an explicit standard of performance. یہ بات بھی ہم نے دہرائی ہے کہ پبلک سیکٹر کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے مشکل ہے, اور یہ ایک بہت بڑا فرق جب ہم بات کر رہے تھے پبلک اور پرائیویٹ مینجمنٹ کی, تو ایک بڑا واضح فرق یہ تھا کہ پبلک سیکٹر میں جو آبجیکٹیوز ہیں یا اسٹینڈرڈس جو ہیں آپ کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے. اس میں دا مین چینج ان دا مینیجیریل پروگرام از فار دی آرگنائزیشن ٹو فوکس آن آؤٹ پٹس اور آؤٹ کمس انسٹیڈ آف ان پٹس. مینیجیریل ریفارمز ہیو اسٹریسڈ پرفارمنس بائی انڈیویجول اینڈ بائی ایجنسیز. اس میں ایک بڑا جو اس کا جو پہلو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو فوکس تھا جب ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا تو یہ آئیڈیا تھا کہ گورنمنٹ نے زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہیں, تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کیا ریزلٹس اچیو کیے ہیں. دا ہول آئیڈیا واز کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ سروس پہنچے, اور جو سروس جن کو پہنچ رہی ہے ان کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھی, یعنی پبلک سیٹسفیکشن واز مور امپورٹنٹ. لیکن یہ جو اسٹینڈرڈز ڈیولپ کریں اور آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے, اس میں یہ دیکھا جانے لگا کہ جو ان پٹس آرگنائزیشنز میں یوز کر رہی ہے اینڈ ویریس ان پٹس دیٹ دی آرگنائزیشن از یوزنگ از گیونگ این ایکویولنٹ اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ, یعنی اس کے آؤٹ کمز اور آؤٹ پٹس جو ہیں وہ commensurate ہیں with the inputs that the organization is using. So this is the focus is on the achievement of the objectives. That becomes, and how do we achieve the objectives? For that, the organizations have to very clearly work out the performance standards at each level, and each manager is to be made responsible for the outcomes, for the objectives that he or she is supposed to achieve. Now اس کے ساتھ اگر آپ آرگنائزیشنس کے پرفارمنس اسٹینڈرڈز جو ہیں ان کو بڑا ایکسپلسٹلی اور بڑا کلیئرلی ورک آؤٹ کرنا ہے یا ڈیولپ کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپریزل سسٹمز جو ہیں اس کو ڈیولپ کریں. آپ ریکال کریں کہ جب ہم بات کر رہے تھے پرفارمنس اپریزل کی بات کر رہے تھے, اور اس میں بڑی ڈیٹیل میں پرفارمنس اپریزل سسٹمز کی بات کی کہ کس طرح سے اپریزل سسٹمز کتنی طرح کے ہوتے ہیں, اور جو کس طرح سے امپلائیز کو جو ہے اپریز کیا جاتا ہے ان کے اینول بیسس پہ یا بائی اینول بیسس پہ. پھر یہ ہے کہ ہر جو کام ہے اس کو بریک اپ کر کے اس کے ٹارگیٹس اور آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ورک آؤٹ کیے جاتے ہیں, اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے سال کے اینڈ پر کہ پرفارمنس جو آبجیکٹیوز یا ٹارگیٹس لے ڈاؤن کیے تھے وہ اس امپلائی نے اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. سو دا ہول فوکس is now shifts on to the developing a better, a most efficient appraisal system so that the performance of the employees is measured. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کانسیپٹس جو ہیں جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں, میں نیو پبلک مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, بہت سے یہ کانسیپٹس, آئیڈیاز اور میتھڈس آف میجرنگ دا پرفارمنس آف دی انڈیویجول گریجولی ہماری پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں. اور ایک لحاظ سے یہ ہے کہ اگر آج کی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کو دیکھا جائے اور اس کو کمپیئر کیا جائے آج سے 20-25 سال کی آرگنائزیشن کے ساتھ پبلک سیکٹر کی, تو بہت فرق آ گیا ہے. نئے سسٹمز پرفارمنس اپریزل کے انٹروڈیوس ہو گئے. بہت کوشش ہے پبلک سیکٹر ان پاکستان
کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ایفیشینٹ بنایا جائے. اگرچہ آپ دیکھیے کہ یہ تبدیلی جو ہے، یہ ریفارمز جو ہیں ڈیولپڈ کنٹریز میں آئے، لیکن چونکہ اب دنیا میں کہیں پہ بھی تبدیلی آئے اس کے اثرات جو ہیں باقی ملکوں میں بھی محسوس کیے جاتے ہیں، اور وہاں کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے اس تبدیلی میں شامل ہوتی ہیں. Now there was greater emphasis on output control کہ آؤٹ پٹس جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. The most important change in this area has been performance and program budgeting systems to replace the older line item budget, and the focus was formerly on inputs rather than outputs on what the agencies actually is doing. آپ دیکھیے کہ جب ہم بجٹنگ کی ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں ایک کانسیپٹ پرفارمنس بجٹنگ کی بات ہم نے ڈسکس کی تھی، اور اسی طرح سے آپ کو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لائن بجٹ بناتی ہے. اور لائن بجٹس کیا ہوتے ہیں؟ لائن بجٹس ہیں یہاں وچ آر آئٹمائزڈ، آئٹم وائز ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ لائن میں لکھا ہے. یعنی اگر یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کا علیحدہ لکھا ہوگا، اگر ٹرانسپورٹ ہے اس کا علیحدہ ہے، اگر سیلریز اینڈ ویجز ہیں وہ علیحدہ لکھے ہیں لائن وائز. بٹ پرفارمنس بجٹنگ جب ہم نے بات کی تھی از لنکڈ ود واٹ دی آرگنائزیشن ہیز اچیوڈ اور واٹ دی آرگنائزیشن plans to achieve in the future, and this is linked, it will be given, the budget will be given to the organization on the basis of what it is going to do, on the basis of its performance. So اس میں یہ دیکھیے کہ greater emphasis جو ہے وہ outcome is linked to the outcome or to the output. یعنی آپ کو بجٹ جو ہے فائنینشیل سسٹمز جو ہیں اس میں تبدیلی بھی اسی طرح سے ان آرگنائزیشنز میں آئے گی کہ everything will be linked to the performance, it will be linked to the objectives, it will be linked to the outcomes that the organizations will plan to achieve. So this is again we see this change has happened in the organizations in Pakistan, whereas the change was taking place outside Pakistan, but it is influencing the organization, the public sector organization within this country. Now line item system جو ہے اس کی جو انٹروڈیوس کیا گیا ہے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں، اس کو جو لنک کیا گیا ہے پرفارمنس کے ساتھ، اس کے اپنے ایک ایڈوانٹیجز ہیں، اور ان اے وے اٹ از اے یوزفل وے آف میکنگ یوز آف دا ریسورسز ان اے most efficient way. The line item system of budgeting is precise in control sense, but in practice governments had little information on actual program delivery. Governments have also aimed to develop better methods for long-term planning and strategic management. This means deciding what is the organization mission. Now when we talk of the line، اس کے میں نے کہا کہ کچھ فائدے ہیں، اور فائدے اس کے یہ ہیں کہ یہ آرگنائزیشن it enables the organization or it helps the organization to develop long term objective. اور اس میں یہ چیز دیکھیں کہ پاکستان میں بھی گورنمنٹ نے لانگ ٹرم پلان ایک بنائی ہے جس کو پرسپیکٹو پلان کا نام دیا 2011 تک کی ہے. Now if you have performance yearly budget and a yearly performance of the budget, then you can develop this system in order to have a long term vision of the organization. اس سے یہ بھی اداروں کو مدد ملتی ہے کہ وہ اپنا مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے لانگ ٹرم، یعنی مشن اسٹیٹمنٹ بنائیں اور پھر اپنی لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو ہے اس کو بھی ڈیولپ کریں. یعنی دس از ناؤ وین دی آرگنائزیشنز فوکس on their output and outcome, it enables the organization to have long-term strategy for itself. Now the fourth point in the managerial program is a shift towards the disaggregation. Now disaggregation really means that the large organizations are divided into smaller units or into smaller agencies, and the smaller it is easier to manage these organizations. So disaggregate into smaller units or into smaller agencies so that it is easy to manage. Now if we see this concept of disaggregation,
what we find here is that it is really like the going back to the concept of Woodrow Wilson. Woodrow Wilson का concept यही था कि policy को और administration को जो है वो अलहदा किया जाए. ये दो अलहदा चीज़ें हैं और इनको हमें अलहदा रखना चाहिए अगर इसको efficiently आपने किसी organization को run करना है. तो इसमें वो जब आप कहते हैं कि disaggregate कर दें, what it means is कि जो पॉलिसी यूनिट्स हैं जहाँ पे पॉलिसी बनती है और जहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है वो यूनिट्स को अलहदा कर दिया जाए और इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी जो है और देयर इज़ गोइंग टू बी डाइकोटमी और ए डिसएग्रीगेशन बिटवीन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी. इट्स द सेम कॉन्सेप्ट दैट इज़ रीविजिटेड. This is quite a very obvious thing, is a fifth point in it, that there is a shift towards more competition. And a shift towards more competition is that we are talking of the private sector competition, because private sector really thrives on competition. So what it says is cutting the scope of government and bureaucracies is another part of managerial program, and competition is introduced for government services with the idea of cutting cost. It is argued by proponents that if services are contestable, they should be put out to tender and there should be widespread privatization in parts of this. Now, putting out competition is a privatization की हमने बात की है कि अगर आप गवर्नमेंट ने compete करना है प्राइवेट सेक्टर के लिए तो उसको ये चाहिए कि वो प्राइवेटाइज कर दे अपनी सर्विसेज को, एंड सो दैट इट इज़ competing with the प्राइवेट सेक्टर. वो सर्विसेज खुद भी प्रोवाइड करे लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी वो सर्विसेज जो हैं वो मौजूद होंगी. Now what is it that we gather from all this? इसमें जो रिफॉर्म्स जिनकी बात की है और जो एजेंडा है पब्लिक मैनेजरियल प्रोग्राम का एजेंडा है, इसके शुरू में हमने बात की थी कि 7 पॉइंट्स हैं. अभी हमने 5 पॉइंट्स कवर किए हैं, बाकी पॉइंट्स और इसके ऊपर जो मज़ीद डिबेट है पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर और ये जो तब्दीली है जो रोल ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स और पब्लिक सेक्टर चेंज में जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसको हम ज़्यादा और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. लेकिन अभी तक जो हमने बात की है और जो बात हमें समझ आनी चाहिए वो ये है कि जो तब्दीली आ रही है सबसे पहले ये मार्केट ड्रिवन तब्दीली है, यानी चूँकि होल्ड ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है फॉर द रीजंस दैट द बिग कॉरपोरेशंस आर नाउ होल्डिंग have more control over the lives of the people. Therefore now they are also influencing that the role of the government should be reduced. और इसमें reduction in the extent of the role of the government has really brought in that certain reforms, certain changes must be introduced. Reforms inevitable होते हैं जब हालात मार्केट के या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तब्दील होते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो अपने अंदर एक तब्दीली लेके आएँ. लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो तब्दीली है, एक तो तब्दीली है कि जिसके ऊपर आप बग़ैर सोचे समझे तब्दीली लेकर आते हैं और कुछ तब्दीली ऐसी होती है जो आप अपनी एनवायरनमेंट्स को देखकर और अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखकर उसमें तब्दीली लेकर आते हैं. तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा. इसमें और भी फ़िलासफ़ीज़ हैं, उसकी मज़ीद बात करेंगे और क्वेश्चन करते रहिए. अगले लेक्चर तक खुदा हाफ़िज़.